بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ایک فیملی سوٹ کا ذکر کریں گے جس کی پروسیڈنگز کو ہمیں اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ ہم نے دیکھا کہ فیملی کورٹ میں خاتون کی طرف سے تنسیخ نکاح کا، ڈاوری آرٹیکل کا اور اسی طرح ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جبکہ شوہر کی طرف سے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا دعویٰ تھا۔ خاتون نے اپنے دعوے میں یہ کہا کہ 4 تولے حق مہر تھا، وہ اس نے ادا نہیں کیا، اس کا سلوک پہلے دن سے میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، مختلف طریقے سے یہ مجھے تنگ کرتا تھا، نان و نفقہ صحیح طور پر نہیں دیتا تھا اور اکثر یہ طعنے دیتا تھا کہ اولاد نہیں ہوئی، لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کئی دفعہ زبانی طلاق دے چکا تھا۔ خاتون کا مزید یہ کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ 6 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے اس سے نفرت ہوتی جا رہی ہے اور میں اس کے گھر کسی طور بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ دوسری طرف ہسبینڈ کا یہ موقف تھا کہ میں حق مہر دے چکا ہوں، میں اس کو آباد کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے کہ میں اس کو خرچہ نہیں دیتا، یا میں اسے تنگ رکھتا ہوں، یا میں اس سے زیادتی کرتا ہوں، یہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ ہمارے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے، میں اس کو ہر وقت آباد کرنے کو تیار ہوں، یہ حقوق زوجیت ادا کرے تو میں اس کو ہر طرح سے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن خاتون اپنے موقف پر بضد تھی، جبکہ شوہر اپنے موقف پر بضد تھا، تو اس سلسلے میں خاتون نے اپنی طرف سے شہادت دی اور 2 گواہ اس نے اور پیش کیے، ان پر لمبی چوڑی ہسبینڈ کے وکیل صاحب کی طرف سے جرح ہوئی اور اس میں خاتون نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی مابین فریقین نفرت پیدا ہو چکی ہے، رہنا مشکل ہو گیا ہے اور خاتون کی زندگی کو اس نے خاصا پریشان کیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں کانجوگل رائٹس کا ادا کرنا وہ ناممکن ہے۔ تو فاضل عدالت نے ہسبینڈ کا بیان قلم بند کیا، بیوی کا بیان قلم بند کیا، دونوں طرف سے پورے ڈاکومنٹس دیے گئے اور آخر میں یہ ہوا کہ آرگومنٹس کے بعد مقدمے کا فیصلہ خاتون کے حق میں ہوا، دعویٰ ڈگری ہوا اور کانجوگل رائٹس کا دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو گیا شوہر کی طرف سے۔ تو ناظرین، اس کے بعد اس کیس کی ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس اپیل ہوئی، وہ بھی خارج ہوئی، معاملہ ہائی کورٹ چلا گیا رٹ میں، وہاں انہوں نے اس سارے معاملے کو اثر نو دیکھا اور ہسبینڈ کے موقف کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خاتون کی طرف سے جو مقدمہ پیش ہوا وہ انتہائی مضبوط تھا۔ اس میں شہادت پر جو جرح ہوئی تھی اس میں کوئی پوائنٹ بھی وہ حاصل نہ کر سکا تھا شوہر، لہٰذا ہائی کورٹ نے فریقین کے موقف کو دیکھتے ہوئے کیس کو خارج کر دیا اور دونوں عدالتوں کے فیصلوں کو برقرار رکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جلدی کی شادی، جہاں بغیر سوچے سمجھے، بغیر فریقین آپس میں ایک دوسرے کے خاندان کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی غور و فکر کے جو جلدی میں شادی کر دیتے ہیں میچ میکرز کے تھرو، ان کے انجام جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، لہٰذا شادی کے معاملے کو بڑی دانش مندی سے، بڑی حکمت سے اور بڑی دانائی سے سالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہنا
کہ یہ شادی کے معاملات تو آسمان پر سیٹل ہوتے ہیں، دنیا میں تو صرف ان پر عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم کی طرف سے ہمیں سب کو یہ حکم ہے کہ اپنے معاملات کو طے کرتے ہوئے غور و فکر کر لینا چاہیے تاکہ مسائل الجھے نہ۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔